أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ، آپ نے بہت خوبصورت تلاوت سنی. ناظرین محترم، آج ہم 20ویں سحری کے موقع پر ایک دوسرے سے ہم کلام ہیں، اور آج میں ایک روزہ میزبان کی حیثیت سے ارشد حسن ثاقب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم دوسرا عشرہ مکمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. آج کا روزہ مکمل ہوگا تو رمضان شریف کے 2 عشرے مکمل ہو جائیں گے. اللہ پاک کی رحمتوں کو سمیٹنے والا عشرہ بھی مکمل ہو چکا، اور اللہ پاک کی مغفرت اکٹھی اور جمع کرنے کا یہ دوسرا عشرہ بھی مکمل ہو رہا ہے. اور آج کی شام سے انشاءاللہ العزیز تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے خلاصی اور نجات کا عشرہ شروع ہونے والا ہے. آج کی رات مغرب کی اذان کے بعد سے وہ وقت شروع ہو رہا ہے جس وقت تمام دنیا کے مسلمان اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں اعتکاف بیٹھنا شروع کریں گے. مغرب سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جائیں گے اور اعتکاف بیٹھنا شروع کریں گے. تو ہم آج اس موقع پر اکٹھے ہو رہے ہیں کہ ایک طرف دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے، دوسری طرف تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اعتکاف شروع ہو رہا ہے. تو اس عظیم موقع پر، بہترین موقع پر، آج سٹی 42 کے پروگرام نور سحر میں پاکستان کی عظیم ترین علمی اور دینی اور روحانی ہستیوں میں سے ایک ہستی کو مدعو کیا گیا ہے. پاکستان کے جو چوٹی کے مدارس، جہاں سے ہزارہا علماء دین کی تحصیل کرنے کے بعد، دینی علوم کو پوری طرح سے حاصل کرنے کے بعد دنیا بھر میں دین اسلام کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نام جامعہ اشرفیہ لاہور کا آتا ہے، جسے حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا، قیام پاکستان کے فوری بعد قائم کیا، اور آج الحمدللہ پورے پاکستان میں اس کی مختلف برانچیں
دینی علوم کی خدمات میں پاکستان میں ایک رولنگ اور قائدانہ کردار ادا کر رہی ہیں۔ آج جامعہ اشرفیہ کے محتمم اور جامعہ اشرفیہ کے استاذ الحدیث، استاذ العلماء اور علمی حلقوں میں ایک بہت جانی پہچانی اور معروف شخصیت اور قابل قدر شخصیت ہمارے مہمان ہیں، جناب حضرت مولانا صاحبزادہ فضل الرحیم اشرفی صاحب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، ہمارے لیے بھی بڑا اعزاز ہے، سٹی 42 کے لیے بھی، اور ہمارے تمام ناظرین کو بھی انشاءاللہ بہت خوشی ہوگی، اور آپ سے جو استفادہ ہم کریں گے اس کے بعد انہیں اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ آج کا دن ان کے لیے بڑا خوش قسمت دن تھا۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت ماشاءاللہ یہ 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں، اور 2 عشرے مکمل ہونے کے بعد اب تیسرے عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو آپ کی تشریف آوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ آج ہم مختلف چھوٹے چھوٹے عنوانات پہ باتیں کریں، اعتکاف پر بھی بات ہو جائے، روزے کی فضیلت پر بھی بات ہو جائے، اور اعتکاف اور روزے کی فضیلت کے ساتھ ساتھ توبہ، استغفار اور یہ جو باقی دن ہیں ان میں کرنے والے جو بنیادی کام ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان سب چیزوں پر بات ہو جائے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اعتکاف کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈال دیں، جو آج انشاءاللہ آپ کی نگرانی میں بھی بہت بڑا سلسلہ اعتکاف شروع ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سٹی 42 کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور علامہ ارشد حسن ثاقب نے جس انداز کے اندر تعارف کرایا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اعتکاف کے بارے میں سب سے پہلے ایک حدیث سناتا ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس حدیث کے مفہوم اور بیان سے پہلے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ نے یہ جو ذکر کیا ہے کہ دوسرا عشرہ بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ اب مغرب کے بعد شروع ہو رہا ہے، میرا یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے ناظرین اور سامعین سے یہ عرض کروں کہ یہ جو مغفرت کے عشرے کی چند ساعتیں یا چند گھڑیاں یا چند تھوڑے سے لمحات باقی رہ گئے ہیں، ان کی قدر کرتے ہوئے ہر آدمی جو ہے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے، اور مغفرت کا اور بخشش کا جو وعدہ حق جل شانہ نے فرمایا ہے بواسطہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لمحات میں ان کی قدر کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا وقت جو ہے اپنی مغفرت کی طرف لگانا چاہیے۔ بالکل، بے شک بے شک۔ اعتکاف کے بارے میں نے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور متعدد روایات ہیں کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو آدمی ایمان کے ساتھ، کلمہ طیبہ کے ساتھ، خداوند کریم پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے اعتکاف کرتا ہے، ان ساری عمر کے اس کے گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اعتکاف کے بارے میں نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اعتکاف فرمایا، اور آخری سال جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو 10 دن کی بجائے 20 دن اعتکاف فرمایا ہے، اور اعتکاف کے اتنے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ اعتکاف کرنے والا گویا اپنے آپ کو ساری دنیا سے ہٹا کر اللہ کے در پر پہنچ کر اللہ جل شانہ سے اپنے لیے جنت وہاں سے لے کر واپس جاتا ہے۔ وہ جب نکلتا ہے تو فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، حق جل شانہ فرماتے تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ اعتکاف اتنی بڑی، کتنا عجیب منظر ہوگا کہ وہی فرشتے آج گواہ بن رہے ہیں جن فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ یہ فساد کرنے والے۔ بے شک۔ ہاں،
تو ناظرین محترم الحمدللہ حضرت نے بہت خوبصورت روشنی ڈالی ہے اعتکاف کے حوالے سے. ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ, یہیں سے اس گفتگو کا سلسلہ آگے جوڑیں گے. اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے, ہم ایک مختصر سے وقفے کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. مریضوں کے علاج کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. ڈاکٹر اے کیو خان ہسپتال. اپنے احتیاط کسی بھی برانچ میں جمع کروائیں. آپ کے ہم وطنوں کو آپ کی ضرورت ہے. چاند رات سے چاند رات تک کوئی بھی کیسا بھی پرانا گدا لاؤ اور ڈائمنڈ سپریم فوم کا نیا برانڈ نیو میٹریس حیرت انگیز قیمت میں دھن لے جاؤ. لاہور سے متعلق مزید خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج فالو کر سکتے ہیں city42.lahore. سٹی 42 پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں. ہر واقعہ ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم, مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعد چینل بننا. چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے ناانصافی, دفتری معاملات میں گڑبڑ, کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتے دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی 42 کو اس نمبر پر واٹس ایپ کریں 0335 4242 222. تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص, اور بن جائیے سٹی رپورٹر. لاہور سے ہمارا رشتہ ہوا مضبوط سے مضبوط تر جب ہم نے کیے شہر کے مسائل اجاگر. برس ہاں برس سے ہم ہیں لاہور کی آواز. سیاسی سرگرمیاں ہوں یا بیوروکریسی کا احوال, حکام بالا کی لاپرواہی ہو یا انتظامیہ کی پھرتیاں, ہم نے رکھی جرائم اور امن عامہ پر گہری نظر. ہم نے کی حکومت کے ہر اچھے اقدام, ہر ترقیاتی کام کی مکمل عکاسی. ہم نے رکھا لاہور کی صحت اور صفائی کا خیال. ہم نے کی ٹریفک مسائل کی نشاندہی. ہم نے دکھایا تجاوزات مافیا کا اصل چہرہ. ہم نے بے نقاب کیے ملاوٹ اور کرپشن پر. ہم ہیں آپ اور آپ ہیں ہم. ہم ہیں سٹی 42, ہم ہیں لاہور. لاہور کی آواز دیکھیے پروگرام لاہور کی آواز اتوار کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر. صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو خیال کی صحت بگڑ جاتی ہے. A healthy mind lives in a healthy body. آپ کی صحت کا مکمل خیال رکھتا ہے سٹی کلینک. شہر کے بہترین ڈاکٹرز, ہیلتھ ایکسپرٹ آپ کی اسکرین پر. صحت آپ کی, سکون ہمارا. سٹی کلینک. دیکھیے پروگرام سٹی کلینک ہفتہ اور پیر کی شام 6:05 پر صرف سٹی 42 پر. سسٹم جو ہے اسے آج نافذ کیا گیا ہے. کیا آپ اس سسٹم کے ہوتے ہوئے بلدیاتی جو نمائندے ہیں وہ پراپر طریقے سے پرفارم کر پائیں گے؟ تمام اختیارات کا منبع ہے پرائیویٹ, جس کا چاہے ریموٹ آن کر دے, جس کا چاہے آف کر دے. لاہور کے 1.5 کروڑ آبادی کا جو الیکٹڈ میئر ہے اس کی ایپلنٹ اتھارٹی کمشنر ہے, تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. پر ڈے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس وقت ہسپتالوں میں وہ 40 سے 50 کے قریب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ ان مریضوں کو ٹرانسفر کر سکیں. ایک بیڈ کے اوپر 2 اور 3 مریض بیٹھے ہوئے. کوارڈینیشن ہے ہی نہیں گورنمنٹ کی اور ہاسپٹلس کے درمیان. It is indifferent attitude. Unsolicited bid یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بن مانگے جو مل جائے, اس کا لفظی ترجمہ. مجھے تو نہیں unsolicited ہم کہہ سکتے. دیکھیے پروگرام نیوز نائٹ پیر سے جمعرات رات 8:05 پہ صرف سٹی 42 پر. ہم دیں گے آپ کو شہر کی ہر خبر, آپ کو کریں گے روزانہ اپڈیٹ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی 42 کی لائیو ٹرانسمیشن کا پروگرام نور سحر. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. علم کی گہرائی, عمل کی گہرائی, تقوی کا نور, زہد کی عاجزی,
اور ورع اور درویشی کی سادگی، جب یہ ساری چیزیں ایک قالب اور ایک روپ اختیار کرتی ہیں تو اس قالب کا نام ہوتا ہے مولانا صاحبزادہ فضل الرحیم اشرفی۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج یہ عظیم ہستی ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور ہم نے ان سے پورا استفادہ کیا۔ آخری گفتگو میں ہم ان سے توبہ اور استغفار کے حوالے سے سیکھ رہے تھے۔ یہاں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ایک کال لے لیتے ہیں۔ اور میں ناظرین آپ کو بتلاتا چلوں کہ آج ہم نے دانستہ طور پر کالز زیادہ نہیں لیں حضرت سے زیادہ استفادہ کرنے کی خاطر، تو یہ اس آخری سیگمنٹ میں ایک کال ہم لے رہے ہیں۔ باقی جو کالرز آج ہم سے بات نہیں کر سکے ہم تہہ دل سے ان سے معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی کالز آئندہ لیتے رہیں گے۔ اور آج جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے حضرت آج انشاءاللہ ان کو اپنی دعا میں شامل رکھیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت خوشی ہوئی ان عظیم ہستی کو ٹی وی پر دیکھ کر، اور ہم بڑا ان کی گفتگو کی توسط سے ہماری علم میں بہت اضافہ ہوا ماشاءاللہ جی۔ ان کو آخر میں ایک اپنا التجا کروں گا ان کی خدمت میں کہ امت مسلمہ کے لیے اور ہمارے پیارے پاکستان کے لیے خصوصی دعا فرما دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ آباد رکھے اور پاکستان کو بھی ہمیشہ آباد رکھے۔ تو میں ناظرین اب گفتگو کو سمرائز کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ الحمدللہ یہ جو گفتگو ہو رہی تھی آخر میں استغفار کے حوالے سے، توبہ کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بندہ اگر توبہ کر لے تو کیا پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ فرمایا ضرور۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر دوبارہ پھر گناہ کر لے اور پھر توبہ کرے؟ فرمایا پھر ہو جائیں گے۔ پھر عرض کیا جی اگر پھر توبہ کر لے، پھر گناہ کر لے، پھر توبہ کرے کہ جی پھر بھی معاف ہو جائیں گے۔ جب 3 بار پوچھ لیا تو آپ نے یہی جواب دیا۔ جب چوتھی بار پوچھا تو آپ نے فرمایا اچھا تم کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار پوچھنے پہ فرمایا کہ ارے پگلے تم اللہ پاک سے معافی مانگتے مانگتے تھک سکتے ہو، اللہ پاک معاف کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے۔ تو اس لیے یہ کبھی نہ سوچیں کہ مجھے 70 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے، تو میں معافی مانگوں یا نہ مانگوں۔ ہر لمحہ مومن کے لیے معافی کا لمحہ ہے۔ اب آخر میں حضرت کی خدمت میں دعا کے لیے گزارش کرنے لگا ہوں، اور یہ گزارش کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ پاکستان بھر کے لیے، دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں ان کے لیے، بالخصوص تمام مریضوں کے لیے، ہمارے اس ادارے سٹی 42 کے لیے، اور ہماری اس ٹیم کے روح رواں ہیں جناب نعمان بھائی، ان کے لیے، ان کے والد صاحب کو ذرا ایک پرابلم ہے، ان کے لیے بالخصوص آپ نے دعا فرمانی ہے۔ تو اب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ دعا ناظرین دعا کے لیے سب ہاتھ اٹھا لیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما۔ آمین۔ یہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں بھی اور سارے ہمارے ناظرین اور سامعین کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مغفرت کا عشرہ یا اللہ ختم ہو رہا ہے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ جو شروع ہو رہا ہے، تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ ہم سبوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ جن جن احباب نے دعا کے لیے کہا یا چاہا یا اللہ سب کی مرادوں کو آپ جانتے ہیں، سب کی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، ساری دنیا کے مریضوں کو شفا دے یا رب۔ یا اللہ جسمانی بھی صحت دے دے، روحانی بھی صحت دے دے۔ یا اللہ یہ پیارا ملک پاکستان بڑے دباؤ میں آیا ہوا ہے، اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں یا اللہ کلمہ طیبہ کے نام پر بنے ہوئے اس ملک کی حفاظت فرما۔ وطن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا اللہ اس وطن کی بھی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ جیسا کہ ذکر کیا کہ نعمان صاحب کے والد صاحب اور بھی بہت سارے احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔
خصوصاً امت مسلمہ جن دباؤ میں ہے یا اللہ، یہ شام کے مظلوم مسلمان، فلسطین، برما، کشمیر، جہاں جہاں مسلمان مظالم کی چکی میں پس رہے ہیں، یا اللہ قبولیت کی اس گھڑی میں یا اللہ ہم بڑی لجاجت سے عرض کرتے ہیں، اللہ جی ان سارے مسلمانوں کی مدد فرما، ان سب کی مشکلات کو دور فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اور ہمارے جو بزرگ، والدین، بہن، بھائی، دوست، احباب، عزیز و اقربا قبروں میں چلے گئے، یا اللہ ہماری طرف سے سبوں کو جزائے خیر عطا فرما اور سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا۔ یا اللہ ہمارے اس ملک کو امن و ایمان کا گہوارہ بنا دے، پیار و محبت کا گہوارہ بنا دے، یا اللہ فرقہ واریت سے ہمیں محفوظ فرما، اتفاق و اتحاد کی نعمت اور دولت عطا فرما دیجئے۔ اللہ جی تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری افواج، عساکر، حکومت، عوام، علماء سب کو مل جل کر اس ملک کے ایک ایک انچ کی اللہ جی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اتفاق و اتحاد کی نعمت اور دولت عطا فرما۔ یہ ادارہ یا اللہ، یہ سٹی 42 جس انداز کے اندر علماء کو بلا رہا ہے، بیان ہو رہے ہیں، اصلاحی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ جی ان کو ترقیاں بھی عطا فرما، اور اللہ جی اسی طرح ان سے دین کا کام ہمیشہ ہمیشہ اللہ جی ان سے جاری اور ساری فرما۔ میرے اللہ ہم تیری رحمت کا پھر واسطہ دیتے ہیں، اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے پر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ جی ہمارے گھر، ہمارے بچے اور ہماری بچیاں سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج طرح طرح سے ہمارے ان اولاد اور نسلوں پر حملے ہو رہے ہیں، اللہ جی ہم بڑے عاجز اور بڑے بے بس ہو گئے ہیں۔ میرے اللہ ہم عاجز ہیں تو آپ تو عاجز نہیں ہیں، ہم بے بس ہیں تو آپ تو بے بس نہیں ہیں۔ آپ نے تو قرآن کریم میں جگہ جگہ ان اللہ علی کل شیء قدیر فرمایا ہے، تیری قدرت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ جی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے گھر کے 100% بچے اور بچیوں کو اللہ جی پکا نمازی بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، سکون کا ذریعہ بنا، دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ناظرین محترم، Ramzan transmission was brought to you by Nestle Cerelac, नन्हे